بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام خیرت تھا، 22 سال کی تھی جب میری شادی ایک امیر خاندان میں ہو گئی تھی۔ میری شادی بھی عجیب تھی۔ جب بیاہ کر سسرال گئی تو ساس اور نندوں کے جھرمٹ سے پالا پڑا۔ میری 7 نندیں تھیں اور ساتوں کی ساتوں غیر شادی شدہ کنواری تھیں۔ ان کو دیکھ کر ہی میں گھبرا گئی تھی۔ شادی والے دن تو انہوں نے میرے ساتھ مل کر خوب رسمیں کیں۔ مجھے پہلے تو یہ بہت اچھا لگا، پر پھر میں یہ سوچنے لگی کہ یہ تو سب شادی کے دن ہوتا ہے، اس کے بعد نندیں اور ساس مل کر لڑکی کا جینا حرام کر دیتی ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ میری شادی والے دن بھی ان لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ سوالات کیے، پر میری ایک نند ایسی تھی جس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہی مجھے سب سے زیادہ مشکوک لگ رہی تھی۔ کبھی میرے ہاتھ پاؤں کو غور سے دیکھتی تو کبھی دوسری نند کو جا کر کان میں کچھ بتاتی۔ میں خاموش دلہن بنی بیٹھی تھی، پر یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ تو رہی تھی، ان سب کو سن بھی رہی۔ میں جان رہی تھی کہ یہ لوگ میرے بارے میں کوئی نہ کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں جسے میرے سامنے نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے ہی دوسری نند شازیہ نے بڑی نند کی بات سنی، اس کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ نہ جانے آپس میں میرے بارے میں کیا باتیں کر رہی ہیں، اور ایسی بھی کیا حیران کن بات ہے جس سے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے ہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میرا اس گھر میں پہلا دن تھا، میں کیسے ان سے بے تکلف ہو کر بات کرتی۔ جلد ہی نندوں کا جھرمٹ ختم ہو گیا۔ مجھے کسی لال گٹری کی طرح سجا کر شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج تک میں نے کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی۔ میری شادی ہوئی تو میں ایک شخص کی ملکیت بن گئی۔ اب میرے دل میں اس کے بارے میں ہزاروں سوال تھے۔ کیسا دکھتا ہوگا؟ بات کیسے کرے گا؟ کیا میں اسے پسند بھی آؤں گی یا نہیں؟ کہیں وہ مجھے ٹھکرا نہ دے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ماں باپ نے تو بڑے ارمانوں سے میری شادی کی تھی۔ بہرحال کافی دیر ہو گئی تھی، تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا۔ میں تو بیٹھ کر میری کمر اکڑ چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھونگھٹ اٹھا کر خود ہی اپنا میک اپ وغیرہ صاف کر کے سونے کی تیاری کروں، پر اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک آدمی دندناتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کے انداز سے لگتا نہیں تھا کہ یہ میرا شوہر ہے۔ انتہائی بدتمیز قسم کا انسان لگ رہا تھا۔ پھر اس نے آتے ہی پاگلوں کی طرح اپنے کالر سے ٹائی اتاری اور اسے بیڈ پر پھینک کر واش روم کی طرف چل دیا۔ اس کے لہجے اور اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ کیا یہی میرا شوہر ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا۔ یہ تو بہت غصے والے ہیں۔ میرے دل سے آواز آئی، پر اب یہی میرا مقدر ہے۔ میں نے خود کو سمجھانا چاہا۔ 5 منٹ بعد کھڑشوں کا دروازہ کھلا اور وہ شخص نمودار ہوا، پر مجھے اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تبھی اس کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی، زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کپڑے بدلو اور سو جاؤ، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، میں لمبی لمبی باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں۔ اس کی بات نے جیسے میرے دل کو 1000 ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا۔ میں نے اس کے حکم کی تابع داری کی۔ کسی قسم کا کوئی نخرہ مجھ میں نہ تھا، بس اس کی حکم کو مانا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے کو بند کر کے سو گئی۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو ابھی میں سکون میں نہ تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ یہ دستک ایسی تھی جیسے 3-4 لوگ مل کر دروازہ بجا رہے ہوں۔ میں گھبرا کر اٹھی، دیکھا تو کمرے میں میرا شوہر نہیں تھا، شاید وہ غسل خانے میں گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے میری 3 نندیں کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھیں تیر جیسی تھیں۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک ایسے گھور رہی تھیں جیسے میں نے چوری کے کپڑے پہنے ہوں۔ بھیا کہاں ہیں؟ ان تینوں نے یک زباں ہو کر پوچھا۔ آپ کے بھیا غسل خانے میں ہیں، فریش ہو کر آئیں گے۔ میں بھی تیار ہو کر ہی آؤں گی۔ اچھا نہیں لگتا نا؟ ہاں بالکل بھابھی، آپ جلدی سے تیار ہو کر آئیے، امی نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ان سب نے بڑے ہی مشکوک لہجے میں کہا اور ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ میں نے خود کو سجایا سنوارا اور کمرے سے نکلنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ رضوان صاحب ابھی تک تیار نہیں ہوئے تھے۔ خیر 2-3 منٹ بعد وہ بھی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم دونوں کمرے سے ایک ساتھ نکلے۔ میری نندوں نے ہمیں سلام کیا۔
میرے شوہر نے ان سب کو کچھ روپے ہاتھ میں رکھے۔ سب کے سامنے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت محبت، عزت نہیں بلکہ منافقت اور بے عزتی لگ رہی تھی۔ وہ شاید اپنے گھر والوں کے سامنے اپنا فرض نبھا رہے تھے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میں ان کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے میرا چہرہ بھجا بھجا سا تھا۔ تبھی میری نند نے تنزن مجھ سے پوچھا، کیا ہوا بھابھی؟ لگتا ہے آپ کو کسی چیز کا غم ستا رہا ہے، کیا اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اتنا طنز تو کسی نے آج تک میری زندگی میں نہیں کیا تھا جتنا کہ میری نندیں کر رہی تھیں۔ میرا دل جیسے کٹ رہا تھا، پر میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ سبھی بہت ہنسی مذاق کرنے والی لڑکیاں تھیں، پر میں سنجیدہ مزاج کی تھی، مجھے یہ ساری چیزیں پسند نہیں تھیں۔ میں کچھ پریشان سی تھی، تبھی میری ساس مجھ سے کہنے لگی، تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں اور تمہارے شوہر کو 1 ہفتے کے لیے اس گھر سے بہت دور بھیج رہی ہوں۔ وہاں تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ تم اپنے شوہر کے ساتھ ہی وقت گزارو گی۔ یہ کہہ کر میری ساس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی بھی تھی اور میری طرف دیکھ کر دوبارہ ناگواری بھی۔ میں جانتی تھی میری ساس بہت اچھی ہیں، وہ ہم دونوں کو ایک ساتھ خوش رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جب میں شوہر کے دل میں ہی نہیں تھی تو پھر اس بات کا کیا مقصد تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں یا ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کروں۔ میرے شوہر نے ابھی تک مجھے مخاطب بھی نہیں کیا تھا۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی، خود سے کوئی بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو میرے شوہر نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، تم اور میں گھومنے پھرنے جائیں گے کیونکہ اماں نے کہا ہے۔ یہ کہنا تھا، خود وہ اندر چلے گئے۔ میں کپڑے تیار کرنے لگی، چھوٹا سا بیگ بھی تیار کر لیا۔ کہنے لگے، تم تو بڑی جلدی تیار ہوئی ہو، کیا اس طرح کی جگہوں پر جانے کا تجربہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں سادہ مزاج ہوں، بس اتنی ہی چیزیں ساتھ لے جاؤں گی۔ خیر انہوں نے میرا سامان گاڑی میں رکھ دیا اور ہم لوگ ایک لاپتہ مقام کی طرف چل پڑے۔ میں اس مقام کو پہلے نہیں جانتی تھی، یہ جگہ کون تھی، کیسی تھی۔ میرا شوہر بھی مجھ سے کوئی بات کرتا تو میں اس سے کچھ کہتی۔ انہوں نے سارا سفر خاموشی میں کاٹ دیا تو میں بھی چپ رہی۔ بالآخر میں نے ان سے بات کرنے میں پہل کرنا چاہی تو بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد بولے، میں تم سے صرف ایک سوال کروں گا، اگر تم نے ایمانداری سے جواب دیا تو میں تم سے مزید بات کروں گا، اگر تو تم نے جھوٹ بولا تو سمجھو کہ میں مزید تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ جی پوچھیں، میں نے ادب سے کہا تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ شادی سے پہلے کیا کسی کو پسند کرتی تھیں؟ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اچھا چلو، مشکل سوال ہے، تم یہ بتاؤ میں تمہیں پسند ہوں کیا؟ اس سوال پر تو مجھے اور حیا آ گئی۔ میں خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ میرے شوہر نے غصے سے گاڑی تیز چلانا شروع کر دی کیونکہ میں نے دونوں ہی سوالوں کے جواب نہیں دیے تھے۔ ایک سوال میں حجاب مانے تھا اور دوسرے سوال کا مجھے مقصد سمجھ نہیں آیا تھا اور میں ان کو جواب دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بہرحال ہم لوگ جس جگہ پہنچے یہ ایک پرانا سا ہوٹل تھا۔ اس کی دیواریں پتھر کی بنی ہوئی تھیں۔ میں حیران ہو کر ان پتھر کی دیواروں کو دیکھنے لگی۔ یا اللہ، میرا شوہر مجھے اس ویران کھنڈر میں کیوں لے کر آیا ہے؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ بس میں تمہیں یہاں تمہارے علاج کے لیے لایا ہوں۔ علاج؟ مگر مجھے تو کوئی بیماری نہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ کسی بیماری ہی کا علاج ہو، کچھ علاج صرف اس وقت کیے جاتے ہیں جب انسان کسی جرم میں مبتلا ہوتا ہے۔ جرم؟ مگر میں نے کیا جرم کیا؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا تو بولے کہ خاموش رہو، خاتون آ رہی ہیں سو خاموشی سے بیٹھنا، ادب سے پیش آنا، ایسا نہ ہو کہ مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے اور میں ان کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ کم از کم مجھے بتاتے تو صحیح کہ کہاں جا رہے ہیں، پر انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، سیدھا میرے بارے میں بات کی اور نکل گئے۔ اتنے میں ایک عورت جو کہ بوڑھی سی تھی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور غور سے دیکھنے لگی۔ یہ بھی تو میرے شوہر کی طرح خاموش طبع خاتون تھی۔ میرا اس سے دل گھبرانے لگا۔ وہ چہرے مہرے سے ڈاکٹر بالکل بھی نہیں رکھتی تھی، نہ ہی اس کا حلیہ ڈاکٹروں والا تھا۔ میرے سامنے بیٹھ کر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر مجھ سے بولی، اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کیں۔ وہ میرے ماتھے پر
انگلی سے لکیر سی بنانے لگی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ یہ ڈاکٹر ہے یا حکیم؟ میں نے دل میں سوچا، یہ میرا کیا علاج کرے گا؟ خود ڈاکٹر نہیں لگتی، کوئی حکیم لگتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا اور سر ہلاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یہ کون سا چیک اپ تھا؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے کمرے سے جانے کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا تو بہت غصے میں تھا۔ بولا، اٹھو یہاں سے، میں تمہیں واپس گھر لے چلوں۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ کیا پتہ تھا آپ کو؟ میں نے پھر سے پوچھنے کی کوشش کی۔ بس میں جانتا تھا تمہیں، تم ہو ہی ایسی۔ میں اپنے شوہر کی زبانی یہ باتیں سن کر تھک چکی تھی۔ اس سے پوچھا کہ آخر میں نے کیا کیا ہے، پھر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ہم لوگ واپس اسی گاڑی پر گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو میری ساس بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ بولیں کہ بیٹا تم لوگ ہو آئے باہر سے، اب بتاؤ میرا فیصلہ صحیح تھا یا غلط؟ میرے شوہر نے ساس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، اندر کمرے میں چلے گئے، یہاں تک کہ میری ساس مجھ سے اکیلے بات کرنے لگیں۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو لگی۔ میری ساس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولی، کیا ہوا بچے، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، کیسے نہ روؤں، میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کرتا۔ میری ساس نے دلچسپی سے پوچھا، کس بات کا یقین نہیں کرتا؟ کیا وہ تم سے بات چیت نہیں کرتا؟ نہیں ماں جی، وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا، حالانکہ میں اس کا ادب کرتی ہوں۔ میری بات پر میری ساس سر ہلانے لگی، پر مجھے لگ رہا تھا جیسے اس سب کے پیچھے میری ساس ہی کا ہاتھ ہے۔ وہ بار بار مجھ سے ایک ہی بار پوچھتی کہ تمہارے شوہر کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ انہی دنوں میری ساس نے گھر میں شور مچا دیا۔ وہ شور دیور کی شادی کا تھا۔ میرا دیور بھی 27 سال کا ہو چکا تھا۔ اب ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ میں بھی اس گھر کی بڑی بہو تھی، میری ذمہ داریاں تھیں، مگر مجھے نئی بہو کے آنے کا خطرہ بھی تھا کہ مجھے ملنے والی محبت آدھی ہو جاتی۔ بھلے ابھی تک میری اس گھر میں کوئی خاص جگہ نہیں تھی، پر میں جانتی تھی دوسری بہو کے آ جانے سے کیا ہوگا۔ سمی خاموشی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شادی میرے دیور کی دھوم دھام سے کروائی گئی۔ میری ساس نے بہت خوشیاں منائی تھیں۔ ان کا آخری بیٹا تھا جس کی شادی ہونا تھی۔ بیٹے 2 ہی تھے، اس کے بعد تو بیٹیوں کی باری آنا تھی۔ نندو نے تو پہلے ہی جینا حرام کر رکھا تھا، اب ایک دیورانی بھی میرا سکون خراب کرنے آ رہی تھی۔ پر میں کر ہی کیا سکتی تھی؟ میرے لیے سوائے ان کو برداشت کرنے کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یوں میرے دیور کی بھی شادی ہو گئی، ایک اور لڑکی ہمارے گھر آ گئی، مگر اس نے آتے ہی میری نندوں اور ساس کی خدمت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ نوکرانی کی طرح ان کی باتیں ماننے لگی، جبکہ میں تھوڑی مختلف مزاج کی تھی۔ اگر کوئی مجھے کہتا کہ برتن دھو دو تو میں کام والی سے دھلوا دیتی، خود نہ دھوتی۔ میری نندوں کو میری یہی عادتیں نہیں پسند تھیں، جبکہ میں نے کبھی ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ اب وسعت نئی بھابھی کے نخرے اٹھانے لگے۔ یہ سب دیکھتی تو مجھے بہت برا لگتا، پر میں خاموش رہتی تھی کیونکہ میں نے بھی اپنے سسرال والوں کے ساتھ ایک حد تک اچھا رویہ رکھا تھا، پر کبھی ان پر ایسا کوئی احسان نہیں کیا تھا کہ اب وہ لوگ میری بات ماننے پر مجبور ہوتے۔ لیکن اب ہر بات میں موازنہ ہونے لگا۔ میری ساس مجھ سے یہی کہتی کہ تیری شادی پہلے ہوئی ہے، خوشخبری بھی تجھے پہلے ہی سنانی چاہیے۔ میں کہتی کہ اماں، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، میں آپ کو کیسے خود سے خوشخبری سنا دوں؟ پر پھر تھوڑے ہی دن بعد پتہ چلا کہ میری دیورانی امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی میری ساس اور نندوں کو تو جیسے پر لگ گئے۔ وہ بہت خوش ہوئیں، بولیں، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا وارث پیدا ہوگا جو سب کی قسمت بدل دے گا۔ میں یہ باتیں سنتی تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ آخر ہر کوئی مجھے یہی بات کیوں کہتا تھا، جبکہ یہ صرف میں ہی جانتی تھی کہ مجھے اولاد نہیں ہو سکتی۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مجھ جیسی لڑکی سے اپنی اولاد نہیں چاہتا، اسی لیے خاموش رہتا ہے، اکثر گھر سے باہر بھی رہتا۔ میں اب رو رو کر تھک چکی تھی، اپنے مقدر پر آنسو بہاتی۔ ایک لڑکی جو ہزاروں ارمان لے کر اپنے سسرال گئی ہو، اس کا شوہر اس سے بدسلوکی کرے تو دکھ تو ہوتا ہے۔ ادھر میری ساس مسلسل مجھ سے یہی کہتی کہ ہمیں گھر کا وارث چاہیے، گھر کا وارث پیدا کرو۔ میں عجیب سی کشمکش میں تھی، میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مجھے اور کسی چیز کی ہوش نہیں تھی، بس مجھے یہی محسوس ہوتا کہ یہاں پر کوئی بھی مجھے نہیں سمجھتا، بلکہ سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ میں نے اپنے لیے ایک الگ راستہ ڈھونڈ لیا۔
اب میں کوئی نہ کوئی کپڑے سلائی کرتی رہتی یا کتاب پڑھتی رہتی، سسرال والوں کی باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھتا تو خاموشی سے دیکھتا ہی رہتا، کبھی مجھ سے کوئی عجیب و غریب رہتا، کبھی مجھ سے کوئی عجیب و غریب سوال کر لیتا تو کبھی کوئی بات کرتا، پر ہمارے درمیان ایک عجیب سی لا تعلقی تھی۔ ایک دن میرے پاس کپڑے ختم ہو گئے، ہم نے کسی شادی میں جانا تھا۔ میری ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو بھی اچھے کپڑے دلوا لو، ایسا نہ ہو کہ شادی میں سب لوگ ہمارا مذاق بنائیں، کہیں گے کہ اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتے تو پہننے کو بھی کچھ نہیں دیتے، صحت تو دیکھو اس کی، لگتا ہے 2 سال سے کھانا نہیں کھایا۔ میرے شوہر نے حقارت سے میری طرف دیکھا اور بولا، ایسی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ میں اب تک نہیں سمجھی تھی کہ میں کیسی لڑکی ہوں، میرا شوہر بار بار پہیلیاں کیوں بھجواتا ہے۔ میں چپ کر گئی، خون کے آنسو روتی مگر کوئی بات نہ کرتی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کپڑوں کا جوڑا دلوانا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی معمولی سی چادر اوڑھی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ اب تو مجھے تیار ہونے کا شوق بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے دیکھنے والا اور سراہنے والا کوئی نہیں تھا، نہ ہی معاف کرتا۔ میں معمولی سے حلیے میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ ہم لوگ ایک دکان پر پہنچے۔ میرے شوہر نے مجھے 4000 روپے کا ایک جوڑا لے کر دیا اور بولا، یہ تمہیں بہت اچھا لگے گا، پہن لینا ورنہ لوگ باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ دکان سے باہر چلے گئے اور میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ دکاندار نے جلدی جلدی وہ کپڑے پیک کیے، بل میرا شوہر پہلے ہی ادا کر چکا تھا اور میں کپڑے لے کر دکان سے باہر آ گئی، مگر دیکھا تو شوہر کا نام و نشان نہیں تھا، وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ مجھے چھوڑ کر وہ کہاں چلے گئے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آج سے پہلے میں بازار میں بھی نہیں آئی تھی، میں نے تو ساری زندگی چاردیواری میں گزاری تھی، مگر آج میں اس طرح سڑک پر کھڑی آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ میں بری طرح رونے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ شام بھی ڈھل رہی تھی، یہاں تک کہ 15 منٹ اور گزر گئے۔ اب تو میرے پاؤں سے جان نکل رہی تھی، لگتا تھا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ آس پاس سے جاتے لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے، مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ تبھی ایک کالی سی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی، میں اسے دور بھاگی، پر میں نے دیکھا اس میں میرا شوہر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے دیکھا میرے شوہر نے نئی گاڑی لی تھی، مجھے گاڑی میں بٹھایا اور چپ کروانے لگا، بولا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، میں تو سمجھا تھا تم بڑی ہی تیز تراز لڑکی ہو، بلکہ سچ بتاؤں اچانک اس کی آواز بھر آ گئی، وہ جذباتی ہو گیا۔ جی بتائیں، میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تم سے پسند ہی کی شادی کی تھی سمیہ، لیکن میری اماں اور میری بہنیں کہنے لگیں کہ تم بہت تیز تراز لڑکی ہو۔ انہوں نے مجھے عجیب سی تصویریں بھی دکھائی تھیں، وہ میں نہیں جانتا کہ کس قسم کی تھیں، لیکن بس مجھے اتنا یاد ہے کہ اس میں تم بہت بری لگ رہی تھی۔ ہاں بلکہ یاد آیا، تم کسی شادی میں رقص کر رہی تھیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت برا لگا، پر اس وقت تک تو ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ اگر یہ بات مجھے نکاح سے پہلے پتہ چلتی تو شاید میں تم سے شادی نہ کرتا۔ میری بہنوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم بہت کھلی ڈلی لڑکی ہو، باہر آتی جاتی ہو، لڑکوں کے ساتھ پھرتی ہو۔ بس تمہاری یہی بات میرے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا میں تم سے کبھی کوئی بات نہیں کہوں گا، دوسری شادی چپکے سے کر لوں گا اور تم ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو گی۔ میری بہنیں روز مجھ سے یہی بات کہتی کہ تم کسی قابل نہیں ہو۔ میں نے اس سے شادی کر کے بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں اس بات پر بڑا پچھتاتا، سوچا کہ اب اگلی شادی اپنی بہنوں کی مرضی سے کروں گا، تمہیں اسے بے خبر رکھوں گا۔ پر میری جان، تم نے تو بڑا صبر کیا، تم نے مجھے محسوس بھی نہیں ہونے دیا، پر میں تمہاری ایک ایک بات دیکھ رہا تھا۔ آج جان بوجھ کر تمہیں ایسے اکیلے چھوڑ کر گیا۔ جب تم نے رونا شروع کیا، تمہارے چہرے پر معصومیت اور انجان، مجھے احساس ہوا کہ تم تو کبھی گھر سے بھی باہر نہیں گئی ہوگی، پھر تم بھلا کیسے کسی لڑکے کے ساتھ آزادانہ گھوم پھر سکتی ہو؟ میں نے اور بھی جگہوں سے پتہ کروایا، مجھے معاف کر دو۔ مرد کے دل میں بال برابر بھی شک آ جائے تو وہ پہلے جیسی محبت نہیں کرتا، بس اسی وجہ سے میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے تمہیں دیکھ رہا تھا، میں نے جہاں سے بھی پتہ کیا تمہارے کردار کی سند اچھی ہی ملی۔ میں نے تم پر شک کیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یقین کرو اب تمہاری زندگی کو میں پھولوں سے بھر دوں گا۔ میرے شوہر کی باتوں پر مجھے یکدم یقین آ گیا تھا، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے مجھ سے اس طرح کھل کر بات نہیں کی تھی،
اور خدا کا شکر ہے کہ آج میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں اور اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ بس یہ کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی، آج وہ اپنے اپنے حالات میں سزا بھگت رہے ہیں، جبکہ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے میرے شوہر کے دل میں ایسی محبت پیدا کی کہ وہ زندگی بھر کے لیے میرا غلام ہو گیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔